السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہماری نیو آڈیو بک سیریز میں کہ جس کا عنوان ہے شرح حدیث جنود عقل و جہل، امام خمینی کی گہرے معانیوں پر مبنی تشریحات کے ساتھ۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کتاب کا۔ آپ کو جتنی بھی اس کی پارٹس ہوں گے وہ پلے لسٹ بنا میں شرح حدیث جنود عقل و جہل میں انشاءاللہ کے مل جائے گی۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 10 بیان کیا جائے گا کہ جو ہے علم اور اس کی ضد جہل کے حوالے سے۔ جان لو یہ کہ علم اور جہل جس کا ذکر عقل اور جہل کے لشکروں میں یہاں ہو رہا ہے، خود عقل و جہل سے جدا اور الگ ہے، کیونکہ عقل سے مراد یا تو انسان کے اندر موجود عقل مجرد ہے جس کی ضد قوت وہمیہ ہے جو خود مجرد ہے، اور یہ تجرد عقلی تجرد سے نچلی سطح کا ہے، یا پھر عقل سے مراد عقل کل ہے کہ جو عالم کبیر والی عقل ہے۔ اس کے مقابلے جو جہل ہے اس سے مراد وہم کل ہے۔ شاید وہم کل وہی ہے کہ جسے شریعت مطہرہ کی زبان میں شیطان کہا گیا ہے۔ ان دونوں کی تفصیلات کا ذکر قبل ہو چکا ہے۔ یہاں پر علم و جہل سے مراد حقیقت عقل اور حقیقت جہل کی دو صورتیں یا ان کے دو آثار اور مظاہر ہیں۔ بنابراین عقل کا مظہر علم ہے، کیونکہ عقل ایک مجرد اور غیر محجوب حقیقت ہے، اور عقلی براہین سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حقیقت عالم بھی ہے اور صاحب عقل بھی۔ اس کے مقابلے میں جہل بھی اگرچہ کہ مجرد اور عالم ہے، لیکن اس پر دنیاوی، مادی اور طبیعیاتی پہلو کے غلبے کے باعث اس کی تمام ادراکات جہل مرکب کے مترادف ہیں، اور یہ خدا کے جامع نظام اور جمال الہی کے مطابق نہیں۔ ممکن ہے کہ صدر اور روایات کے مطابق علم سے مراد اللہ تعالیٰ، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال کی وہ معرفت ہو جس کا شمار اللہ کی آیات اور نشانیوں میں ہو، اور جہل سے مراد ان حقائق سے ناآشنائی ہو۔ بنابراین عقلی ادراکات سے مراد وہ ادراکات ہیں کہ جو اللہ سے مربوط ہوں۔ اس ادراکات جہلیہ اور شیطانیہ سے مراد وہ ادراکات ہیں کہ جو شجرہ خبیثہ سے مربوط ہوں، جو تمام جہالتوں اور ضلالتوں کا اصلی سرچشمہ ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ تمام ممکنات موجود کے دو زاویے اور دو پہلو ہیں۔ ایک زاویہ نورانیت، وجود، اطلاق اور کمال کا پہلو ہے جو غیبی اور الہی زاویہ ہے، اور دوسرا پہلو ظلمت، محدودیت، عیب اور نقص کا پہلو ہے کہ جو اشیاء کا نفسانی پہلو ہے۔ پہلا پہلو کے لحاظ سے اشیاء کا تعلق اللہ کی نشانیوں اور مظاہر سے ہے۔ کافی شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل ہے کہ علم کی 3 اقسام ہیں: محکم نشانی یعنی عقائد، درست فریضہ احکام، اور پابرجا سنت یعنی اخلاقیات۔ ان کے علاوہ باقی علوم زائد ہیں۔ اس میں آیت محکمہ سے مراد شاید کہ اشیاء کے نورانی پہلو کا علم ہو کہ جو اللہ کی معرفت کا لازمہ ہے، اور عقل کا خاصہ اس نورانی پہلو کا ادراک ہو کہ جو اللہ کی نشانیوں سے عبارت ہے، جبکہ وہم اور جہل کا خاصہ اشیاء کی ظاہری اور محدود صورتوں کا ادراک ہو کہ جو جہل مرکب، سراب، دھوکہ، باطل اور حقیقت سے دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لبید کا ایک شعر ہے عربی زبان میں کہے گئے اشعار میں سب سے زیادہ ایک سچا شعر ہے۔ بہرحال علم سب سے بڑی فضیلت ہے۔ جان لو کہ علم تمام خوبیوں اور کمالات میں سر فہرست ہے۔ یہ اللہ کے عظیم ترین اسما اور اس کی وجودی صفات میں سے ایک ہے۔ کائنات کا نظام اور غیب اور شہود کا سسٹم علم کی بنیاد پر استوار ہے۔ ہر موجود کے وجود میں جو حقیقت علم سب سے زیادہ شامل ہے، یہ مقام ربانی اور بارگاہ واجب الوجود کے زیادہ قریب ہے، بلکہ علم اور وجود میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں جتنا وجود ہوگا وہاں اتنا ہی علم ہوگا۔ بنابراین اگر علم مکمل طور پر معدوم ہو تو وجود بھی مکمل طور پر معدوم ہوگا۔ علم نہ ہو تو عدم ہی عدم ہوگا۔ یہ دعویٰ مضبوط عقلی براہین سے ثابت ہے کہ وجود کی دنیا علم کی دنیا ہے، اور موجودات کا کوئی ذرہ یہاں تک کہ جمادات اور نباتات بھی علم سے خالی نہیں۔ ان میں ہر ایک اپنے وجود کے تناسب سے علم رکھتے ہیں۔ البتہ بعض بڑے فلسفی وحدت عاقل و معقول کی بحث میں بظاہر اس نظریے کی طرفدار ہیں کہ عالم طبیعیات اور مادی دنیا
عالمیت اور معلومیت سے خالی ہے، جبکہ ہماری نظر میں یہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے اس دعوے کو کہ جو توحید کا مظہر ہے برہان لمی کے ذریعے حقیقتاً ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی اس نقطے کو بڑی اہمیت دی۔ قرآن کی بہت سی آیات واضح طور پر اعلان کر رہی ہیں کہ جو موجودات عالم علم اور شعور رکھتے ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ چونکہ محجوب لوگ مشاہدے یا برہان کی کسوٹی پر اس نقطے کا ادراک نہیں رکھتے، اس لیے وہ اس تسبیح سے مراد تکوینی تسبیح لیتے ہیں، حالانکہ تکوینی تسبیح کو تسبیح کہنا درست نہیں، جو ایک واضح بات ہے، لیکن صاحبان معرفت مشاہدہ حضوری کے ذریعے اس حقیقت کو پہچانتے ہیں۔ احادیث شریفہ میں اس سلسلے میں واضح بیانات موجود ہیں کہ جو تسبیح تکوینی یا ذکر تکوینی پر منطبق نہیں ہوتے، جیسا کہ ان احادیث کے مطالعے سے واضح ہے۔ خلاصہ ہے کہ اس بات کے منکرین عدم مشاہدے کو عدم وجود کی دلیل قرار دیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے فرشتوں اور اللہ کی ذات کے مشاہدے سے بھی محروم ہیں۔ انسان ایک محدود وجود کا حامل ہے، نیز عالم طبیعیات اور مادیات میں غرق ہونے کی وجہ سے اپنے عالم کے علاوہ دیگر عوالم سے ناآشنا ہے، اسی لیے وہ نہ اپنے عالم سے بالاتر عوالم کی پہچان رکھتا ہے اور نہ اس سے بائیں تر عوالم کی، بلکہ وہ اپنے آپ سے بھی مکمل طور پر ناآشنا ہے۔ اسی لیے وہ اپنے وجود کو صرف گوشت پوست ہڈیوں مادی بدن حس ادراکات خیالی تصورات سے ہی عبارت سمجھتا ہے، وہ اپنی حقیقت سے غافل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تمام تر توجہ مادی خواہشات جنسی تمائلات شکم پرستی پر مرکوز ہوتی ہے، اور چونکہ وہ اپنی حقیقت سے غافل ہوتا ہے اسی لیے اپنے انسانی اہداف اور مقاصد سے بھی غافل ہوتا ہے، ان تک رسائی کے لیے اقدام نہیں کرتا۔ بے شک جو اپنے اندر حیوانی زندگی سے ماورا کوئی حقیقت نہیں پاتا وہ حیوانی خواہشات اور مقاصد کے علاوہ کسی اور چیز کا متلاشی نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کی ذات و صفات اور نشانیوں کا علم نیز اللہ سے مربوط امور کا علم عظیم ترین خوبیوں میں سے ایک ہے۔ دلائل اور براہین کے مختلف طریقوں کا علم، فن استدلال کا علم، کامیابی اور ہلاکت و ناکامی کے اسباب اور عوامل کا علم، نیز اللہ کی پاک شریعت کے آداب و قوانین کا علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ان کے ذریعے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ ان امور کا علم ذاتاً مطلوب نہیں، یعنی وہ مطلوب اور مقصود ذاتی نہیں بلکہ مطلوب غیری ہے۔ علم کے باب میں مقصد اصلی مطلوب ذاتی علم باللہ یعنی اللہ کی پہچان ہے۔ تمام برحق علوم ادیان حقہ اور احکام شرعیہ اور علم ادیان سے مربوط تمام امور کی بازگشت بالواسطہ یا بلا واسطہ معرفت خداوندی کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ کی برہانی اور علمی شناخت بھی کمال انسانی کا اصلی مقصود اور مطلوب نہیں، بلکہ اصل مطلوب اللہ کی وہ معرفت ہے کہ جس کا آخری درجہ فنائے مطلق ہے۔ یہ درجہ تمام حدود اور قیود کو خیر بات کہنے نیز اپنی ذات کے ماحول سے نکل کر انانیت کے آثار کو مٹانے سے عبارت ہے۔ اللہ ہمیں اور تمام مومنات کو اس کی توفیق دے۔ علم فطرت مخمورہ کا لازمہ اور عقل کا لشکری ہے، جبکہ جہل فطرت محجوبہ کا لازمہ اور ابلیس کا لشکری ہے۔ تمام بنی نوع انسان کی فطرت میں غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سارے انسان کمال مطلق سے عشق رکھتے ہیں، جیسے کہ قبل ذکر ہو چکا، نیز سارے انسان فقدان عدم نقص اور عیب سے بیزار ہیں۔ چونکہ علم اور کمال مطلق لازم اور ملزوم اور مساوی ہیں، اس لیے کمال سے عشق علم سے عشق کے مترادف ہے۔ اسی طرح جہل اور نقص بھی لازم و ملزوم اور مساوی ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں علم بذات خود بھی لوگوں کے ہاں فطری طور پر پسندیدہ چیز ہے، جبکہ جہل فطری طور پر ایک ناپسندیدہ امر۔ یہ بات انسانی فطرت کی طرف رجوع کرنے سے واضح اور ظاہر ہے۔ البتہ علوم کی تشخیص میں لوگوں کے درمیان اختلاف موجود ہے جو فطرت کی محجوبیت کا نتیجہ ہے، وگرنہ علم کی ذات سے ہر کسی کو محبت ہے۔ علم مطلق سب کے ہاں پسندیدہ ہے۔ یاد رہے کہ فطرت کے ہاں پسندیدہ علم وہ نہیں کہ جو عام لوگوں کے ہاں معروف ہے، یعنی مفاہیم اور عناوین کا علم اور صورتوں کا علم، کیونکہ اگرچہ یہ بھی ایک لحاظ سے علم ہے لیکن کئی پہلوؤں سے ناقص۔ واضح رہے کہ فطرت ناقص چیزوں سے عشق نہیں کرتی، بنابراین مفاہیم کا ہر علم خواہ وہ جزئی ہو یا کلی فطرت کا محبوب اور معشوق نہیں، یہاں تک کہ اللہ کی ذات و صفات اور افعال کا مفہوم، صورت کا علم، حصول علم، بلکہ فطرت کو جس علم سے عشق ہے وہ ہے حضوری مشاہدے سے حاصل ہونے والا علم۔
یہ علم تب حاصل ہوتا ہے جب پردے ہٹ جائیں۔ سارے پردے نقص اور عدم پر مبنی اور فقدان کا نتیجہ ہیں۔ فطرت اپنے محبوب معشوق تک اس وقت پہنچے گی جب تمام ظلمانی اور نورانی پردے ہٹ جائیں گے۔ اس کے بعد ہی جمیل مطلق کا حسن و جمال حدود قیود کے پردوں کے بغیر آشکار ہوگا۔ اس مشاہدے کے ذریعے کل الکمال کا شہود حاصل ہوگا اور فطرت اپنے محبوب تک پہنچ جائے گی۔ سب کی برگشت اور واپسی اسی کے ہاں ہوگی۔ ان عرائض اور سابقہ بیانات سے معلوم ہوا کہ علم فطرت سلیم کا لازمہ ہے، یعنی اگر فطرت محجوبہ نہ ہو اور مادیات اور طبیعات کے پردے میں نہ چلی جائے تو وہ معرفت مطلقہ کی طرف متوجہ ہوگی، لیکن اگر محجوب ہو جائے تو حجابات کے حساب سے معرفت میں کمی آئے گی، یہاں تک کہ جاہل مطلق بن جائے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں علم کے بعض فضائل کا بیان۔ قرآن و سنت میں موجود علم کے تمام فضائل کا بیان تو ممکن نہیں، اور نہ ہی اس مختصر کتاب میں اس کی گنجائش ہے، کیونکہ قرآن کریم نے علم، علماء اور طالب علم کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کس آیت سے استفادہ کرے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی توصیف میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 31، اور اللہ نے آدم کو تمام اسماء سکھائے۔ پھر اللہ نے اسماء کی تعلیم کو فرشتوں پر آدم کی برتری کا امتیاز قرار دیا۔ اللہ نے ملکوتیوں پر آدم کی فضیلت علم و دانش اور تعلم اسماء کے ذریعے ثابت کی۔ اگر اس مقام پر علم سے بہتر کوئی اور چیز ہوتی، اللہ اس کے ذریعے فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکاتا، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے ذریعے افضل ثابت کرتا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ علم الاسماء تمام فضائل میں سب سے بڑی فضیلت ہے۔ البتہ یاد رہے کہ اس علم سے مراد استدلال کے طریقوں سے آشنائی، نیز مفاہیم اور کلیات وضعی اعتباری امور کا علم نہیں، کیونکہ ان میں کوئی ایسی خوبی اور فضیلت نہیں جسے اللہ آدم کے لیے فخر، برتری اور عظمت کا سبب قرار دے۔ بس اس علم سے مراد اسماء کی حقیقت کا علم ہے، نیز یہ خالق برحق کے اندر مخلوقات کے فانی ہونے کو دیکھنا ہے، جس پر اسم کی حقیقت کا دار و مدار ہے۔ یہ نقطہ نظر ابلیسی نقطہ نظر کی ضد ہے، کیونکہ شیطان نے طین آدم اور اپنی آتش کو براہ راست دیکھا، انہیں اللہ کے اندر فانی ہونے کی حیثیت میں نہیں دیکھا، اور یہی حقیقی جہالت اور ضلالت ہے۔ ابلیس پر آدم کی یہ برتری تمام انسانوں کے لیے ایک درس اور دعوت عام ہے کہ وہ اپنے آپ کو مقام آدمیت یعنی تعلم اسماء کی منزل تک پہنچائیں، اور وہ موجودات عالم کو آیت، نشان اور اسم کی حیثیت سے دیکھے، نہ کہ ابلیس کی طرح کہ جو موجودات کو براہ راست اور اشیاء کی ظاہری حیثیت میں دیکھتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی سورہ نازل کی، اس میں فرمایا، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا، پڑھو اور تیرا رب سب سے زیادہ اعلیٰ مقام ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا کہ جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ علق آیت نمبر 1 سے 5۔ علماء نے ان آیات کو اس بات کی دلیل قرار دی کہ علم کو دیگر خوبیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ وہ اس بات پر درج ذیل دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ کہ اللہ نے نزول وحی کی ابتدا اور اپنے کتاب کریم کی افتتاحی آیات میں تخلیق کی نعمت کا ذکر کرنے کے بعد اپنے رسول سے علم کی نعمت کا تذکرہ کیا۔ اگر علم سے بہتر کوئی اور خوبی ہوتی تو پھر اس کا ذکر فرماتا۔ دوسری دلیل یہ کہ اس سورے کی ایک آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، دوسری آیت میں قلم کے ذریعے مجہولات کا علم سکھانے کا ذکر کیا۔ ان آیات کے موازنے اور ان میں مناسبت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنی قدرت اور طاقت کو دکھانا چاہتا ہے کہ اس نے ایک کثیف بدبودار مادے سے کس طرح ایک معزز اور عالم مخلوق پیدا کی کہ جو اشرف المخلوقات ہے۔ اگر علم تمام انسانی خوبیوں میں سب سے افضل نہ ہوتا تو یہاں اس کا ذکر مناسب نہ ہوتا۔ تیسری دلیل یہ کہ حکم کو کبھی وصف سے منسلک کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ وصف اس حکم میں شامل ہے اور وہ اس کی علت ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی اکرمیت کا ذکر فرماتا ہے، علم سکھانے یعنی تعلیم کو اسی اکرمیت سے منسلک فرما رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی اکرمیت علم سکھانے کی علت ہے۔ اگر علم سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو یہاں پر اس کا ذکر مناسب تھا، کیونکہ اللہ نے یہاں اسم تفصیلی کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ چوتھی دلیل کہ جو راقم کے ذہن میں اللہ نے ڈالی، اور یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ وہ انسان کو وہ چیزیں سکھاتا ہے جنہیں وہ نہیں جانتا تھا۔
یہ ہے کہ اللہ نے ان آیات میں انسان کی خلقت اور اس کی تعلیم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف منسوب کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب، جیسے کہ علم الاسماء میں طے شدہ بات ہے کہ اسم جامع اور اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم انسان کامل کی خلقت کا مبدا اور سرچشمہ ہے۔ دیگر مخلوقات اس بات کے لائق نہیں کہ یہ اسم اعظم ان کی خلقت کا سرچشمہ اور مبدا ہو، لیکن اللہ نے علم کی زبردست عظمت، بلند مرتبے کے پیش نظر اس کی خلقت کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف منسوب کیا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو خصوصی اہمیت جب دینا چاہتا ہے وہاں رب محمد کا ذکر فرماتا ہے۔ اس بارے میں قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے۔ چنانچہ سورہ ہود میں ارشاد ربی ہے کہ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا اختیار اللہ کے پاس نہ ہو، بے شک میرا رب راہ راست پر ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 56۔ یہاں اللہ نے صراط مستقیم کو حضرت محمد کے رب کی طرف نسبت دی۔ یہ اس مناسبت کے علاوہ ہے کہ جو استقامت مطلق کو انسان کامل کے رب کے ساتھ حاصل ہے، یہاں رب کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دینا صراط مستقیم پر اللہ کی زبردست توجہ کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیہ تحکیم میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، نہیں اے رسول، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی تنازعات میں آپ کو منصف نہ بنائیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 65۔ اسی طرح سورہ ہجر میں ارشاد ربی ہے کہ پس آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 92۔ پس یہ وہ موارد ہیں کہ جن کو اللہ نے خصوصی اہمیت دی ہے۔ خلاصہ یہ کہ تعلیم یعنی سکھانے کو انسان کامل کے رب کی طرف نسبت دینا علم کی زبردست عظمت کی ایک واضح دلیل ہے۔ علم کی انتہائی عظمت و فضیلت کو واضح کرنے والی آیتوں میں ایک سورہ آل عمران کی بھی آیت ہے کہ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی یہی گواہی دی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ اس آیت میں اللہ نے صاحبان علم کی گواہی کو اپنی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ شریک قرار دیا۔ یہ برابری اگرچہ بذات خود ایک عظیم فضیلت ہے، لیکن ممکن ہے کہ گواہی کی کیفیت بھی یکساں ہو۔ یہ کمال و عظمت کی انتہا ہے، کیونکہ اللہ کی شہادت صرف زبانی شہادت نہیں، جس طرح فرشتوں کی گواہی بھی صرف زبانی گواہی نہیں، بلکہ یہ ذاتی شہادت ہے، کیونکہ کمال وجود بذات خود وحدت کی دلیل ہے، جیسا کہ یہ بات اپنے مقام پر ثابت شدہ ہے۔ بنابراین اولو العلم کے لیے بھی خالص وجود کا مقام ثابت شدہ ہے۔ یہ وہ کمال ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں۔ سورہ آل عمران کی 7ویں آیت میں اللہ نے تعویل قرآن کے علم کو اپنے بعد راسخون فی العلم کے ساتھ مختص قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور اس کی حقیقی تعویل تو صرف اللہ اور علم میں راسخ افراد ہی جانتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ اس کے علاوہ بھی خداوند کریم نے صاحبان علم کی فضیلت اور تعریف میں بہت کچھ بیان کیا، علم کی خصوصیات بیان کی ہیں، مثلا ایمان، توحید، خشیت، خشوع وغیرہ کو قرآن مجید میں علم اور صاحبان علم کی خصوصیات میں شمار کیا۔ رہی احادیث تو اس سلسلے میں ان کی تعداد اس قدر ہیں کہ جن کا احاطہ ممکن نہیں، بنابراین ہم ان کے ذکر سے اجتناب کرتے ہیں۔ خواہش مند حضرات احادیث کی کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اگلا ہے فہم اور اس کی ضد حمق کا بیان۔ فہم سے کبھی سرعت انتقال ذہن اور ہوشیاری کو مراد لیا جاتا ہے، اور کبھی اس سے نفس کی باطنی پاکیزگی اور حدت کو مراد دیا جاتا ہے۔ سابق الذکر مفہوم کی ضد کند فہمی اور کند ذہنی ہے، جبکہ مؤخر الذکر کی ضد نفس کا مقرر اور اس کا آلودہ ہونا۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ چونکہ یہ حدیث وحی اور نبوت کے معادن اور انسانیت کی تربیت کرنے والوں سے صادر ہوئی، اسی لیے فہم سے مراد باطنی پاکیزگی اور صفائی ہو، جس کے ذریعے روحانی اور معنوی حقائق کا ادراک ہو سکے، جبکہ حماقت سے مراد نفس کی ظلمت اور آلودگی ہو کہ جو روحانی اور معنوی حقائق اور عرفانی نکات کو سمجھنے کے معاملے میں ذہن کی کندی اور غباوت کا موجب بنے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کا نفس ایک آئینے کی طرح ہے کہ جو ابتدائی فطرت میں صاف ستھرا اور ہر قسم کے غبار اور آلود اور تاریکی سے پاک ہے۔ بس اگر یہ نورانی اور صاف آئینہ
عالم انوار و اسرار کے روبرو ہو کہ جو اس کی ذاتی جوہر سے مناسبت رکھتا ہے، تو وہ نورانیت کے ناقص مرتبے سے ترقی کر کے روحانیت اور نورانیت کمال تک رسائی حاصل کر لے گا، یہاں تک کہ وہ ہر قسم کی ظلمت اور آلودگی سے رہائی پا لے گا۔ یوں وہ عالم طبیعیات کی تاریک بستی اور نفس کی ظلمت کدے سے نجات حاصل کر کے اسے خیر بات کہہ دے گا، پھر اسے جمیل کے جمال کا مشاہدہ نصیب ہوگا اور اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہوگا۔ قرآن کریم کی یہ آیہ شریفہ شاید اسی نقطے کی جانب اشارہ ہو کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے اپنے گھر سے نکلے پھر اسے موت آ لے تو بتحقیق اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 100۔ اسی طرح یہ آیت بھی ہے کہ اللہ مومنوں کا مددگار ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور تک لے جاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 257۔ ہاں، جس کے ظاہر اور باطن کا اختیار اللہ کے پاس ہو، اس کے ملک وجود پر اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہ ہو، اس کی تاریک زمین اللہ کے نور سے منور ہوگی، جیسے کہ سورہ زمر میں آیت نمبر 69 میں ہے کہ اور زمین اس کے رب کے نور سے روشن ہوگی۔ یوں وہ تمام تاریکیوں، آلودگیوں، حجابوں سے رہائی پائے گا اور نور مطلق تک رسائی حاصل کرے گا کہ جو وحدت مطلق کے مترادف ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نور کے لیے مفرد کا صیغہ اور ظلمت کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، لیکن اگر انسان نفس کے صاف اور شفاف آئینے کو آلودگیوں اور ظلمتوں کی دنیا نیز مادہ اور طبیعت کی منزل کی نظر کرے تو مادی اور طبیعتی آلودگیاں آہستہ آہستہ اس آئینے پر اثر انداز ہوں گی، اسے بھی نیز معارف الہیہ اور آیات رہبانیہ کے فہم و ادراک سے محروم اور محجوب بن جائے گا۔ پھر اس محجوبیت اور حماقت میں روز بروز اضافہ ہوگا، یہاں تک کہ نفس جہنم کا ایک قید خانہ بلکہ جہنم کی ایک وادی کی ایک قسم بن جائے گا۔ قرآن کی آیات میں ان دو مراتب کی طرف بہت اشارہ ہوا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 10 کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، خدا نے ان کی بیماری میں اضافہ کیا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 257 کہ کافروں کے مددگار طاغوت ہیں، وہ انہیں نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور سورہ اسراء آیت نمبر 46 ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے تاکہ وہ اسے نہ سمجھ سکیں اور ان کے کانوں کو سنگین بنا دیا۔ اس میں ان دو مراتب کی طرف بہت اشارہ ہوا ہے اور ذات مقدس حق نے ان پر خوب توجہ دی ہے، کیونکہ تمام قوانین کا اصلی مقصد علوم اور معارف کو پھیلانا ہے، اور یہ مقصد نفس کا علاج کیے بغیر اور انہیں مادی ظلمتوں سے خارج کیے بغیر نیز انہیں نورانیت سے ہمکنار کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس موضوع کی مزید توضیح اور مناسب نصائح: اے عزیز، ذرا خواب گرہ سے بیدار ہو جا، عاشقان بارگاہ خداوندی کی روش پر چلو، اس تاریک، غلیظ اور شیطانی دنیا سے اپنا دامن بچا لو، کوچے یاراں میں قدم رکھو بلکہ کوئی دوست کی طرف چل پڑو۔ اے عزیز، یہ چند روزہ مہلت کہ جو خدا نے دی ہے بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ ہم اس دنیا سے چاہیں نہ چاہیں لے جائیں گے، پس اگر اپنی مرضی سے جاؤ گے تو پھر آرام، راحت، اللہ کے لطف و کرم کے روبرو ہو جاؤ گے، لیکن اگر زبردستی لے جاؤ گے تو پھر فشار، سختی، ظلمت، ان سے روبرو ہونا پڑے گا۔ اس دنیا میں ہماری مثال اس درخت کی سی ہے کہ جس نے زمین میں اپنی جڑیں پکڑ لی ہیں۔ یہ درخت جس قدر نو عمر ہوگا، اس کی جڑیں اسی حساب سے بآسانی باہر نکل سکیں گی۔ اگر درخت کو درد کا احساس ہوتا، اس کی جڑیں جس قدر کم ہوں گی، اس قدر اسے درد کا احساس کم ہوگا۔ نو عمر پودے کو بآسانی مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ سالہ سال پرانا ہو جائے، اس کی اصلی اور فری جڑیں زمین کی گہرائیوں میں راسخ ہو جائیں تو پھر اسے اکھاڑنے کے لیے تیشے اور کلہاڑی کی ضرورت ہوگی تاکہ اس کی جڑیں کاٹی جائیں۔ اب اگر درخت کو درد کا احساس ہو تو پھر اکھاڑتے وقت نو عمر پودے اور عمر رسیدہ درخت میں کس قدر فرق ہوگا۔ دنیا کی محبت اور حب نفس، اپنی فروعات یعنی حرص، طمع، اہل و عیال سے لگاؤ، مال و جاہ سے محبت، اس قسم کی دیگر اشیاء سے محبت کے لیے جڑ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ جڑ جب تک نو عمر اور نورس ہو، اس کو اکھاڑنا آسان ہے۔ ایسے انسان کو اس دنیا سے جدا کر کے آخرت کی طرف لے جانا سہل۔ اس کے لیے نہ موت کے فرشتوں کی سختی درکار ہے، نہ اس کی روح
کو فشار اور زحمت کا سامنا ہوگا، لیکن اگر خدا نخواستہ حب دنیا، حب نفس کی جڑیں دل میں محکم اور پھیل چکی ہوں تو یہ پھیلاؤ درخت کی جڑوں کے پھیلاؤ کی طرح نہیں بلکہ یہ پورے عالم مادہ اور طبیعت میں پھیل جائے گا۔ درخت جتنا بھی بڑا ہو وہ چند میٹر سے زیادہ جگہ نہیں گھیرتا، نہ چند میٹر سے زیادہ اس کی جڑیں زمین میں پھیلتی ہیں، لیکن حب دنیا کا درخت اس پوری دنیا کو مادی اور مانوی لحاظ سے اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اس کی جڑیں ہر سو پھیل جائیں گی، لہٰذا اس درخت کو آسانی کے ساتھ صحیح اور سلامت اکھاڑنا ممکن نہیں ہوگا۔ دنیا کی محبت انسان کے لیے ایک عظیم خطرہ ہے جب وہ موت کے وقت عالم غیب کا مشاہدہ کرے گا، جبکہ ابھی دنیاوی زندگی کی بھی کچھ رمق باقی ہو، کچھ حد تک عالم ملکوت کے پردے ہٹ جائیں تو وہ دیکھ لے گا کہ عالم ملکوت میں اس کے لیے کن چیزوں کا بندوبست ہے، پھر اسے رب حق تعالیٰ اور اس کے کارندوں سے جدا کیا جائے گا، عالم برزخ کی تاریکیوں برائیوں کی طرف لے جایا جائے گا۔ یوں انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے معمور فرشتوں کی عداوت دل میں لے کر دنیا سے خارج ہوگا۔ واضح ہے کہ ایسے انسان کا کیا انجام ہوگا۔ کافی شریف کی ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، جسے اللہ سے ملاقات پسند ہو کیا اللہ کو بھی اس کی ملاقات پسند ہے؟ اور جسے اللہ کی ملاقات ناپسند ہو کیا اللہ بھی اس کی ملاقات سے خشمگین ہوگا؟ فرمایا ہاں۔ راوی نے کہا اللہ کی قسم ہم موت کو پسند نہیں کرتے۔ فرمایا ایسا نہیں جیسا تم خیال کرتے ہو، بتحقیق یہ مشاہدے کا وقت ہے، جب وہ اپنے پسندیدہ چیز کو دیکھے گا اس وقت اللہ کے پاس جانے سے زیادہ محبوب تر چیز اس کے لیے کوئی نہیں ہوگی۔ اس وقت اللہ اس سے ملاقات کا خواہاں ہوگا اور وہ اللہ سے ملاقات کا، اور جب وہ اپنے لیے ناپسندیدہ امر کا مشاہدہ کرے گا تو اس کے نزدیک اللہ کی ملاقات سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی چیز نہ ہوگی، اور ایسے میں اللہ بھی اس کی ملاقات سے ناراض ہوگا۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا سے خارج ہونے سے پہلے انسان اپنے بعض اخروی درجات مقامات کا معائنہ کرے گا۔ یوں یا وہ مکمل کامیابی کے ساتھ دنیا سے خارج ہوگا جس کی کامل ترین شکل اللہ کی محبت ہوگی، یا مکمل ناکامی کے ساتھ جس کا باطن بغض پروردگار ہے۔ احادیث اور اخبار اور بزرگان دین کے مکاشفات میں اس امر کا کثرت سے ذکر آیا ہے۔ اگر انسان یہی احتمال دے کہ حب دنیا کے اتنے زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں، اس کا انجام برا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ایک لحظے کے لیے بھی چین سے نہ بیٹھے تاکہ وہ اس دنیاوی محبت کو دل سے اکھاڑ پھینکے۔ علمی اور عملی ریاضتوں کے ذریعے انسان اس مقصد تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ البتہ شروع میں عرفان اور سلوک کا ہر مرحلہ مشکل نظر آتا ہے۔ شیطان اور نفس امارہ کو بھی کوشش ہوتی ہے کہ انسان سیر و سلوک کے راستے پر نہ چلے، لیکن اس طریقے پر گامزن ہونے کے بعد آہستہ آہستہ راستہ آسان ہوتا جاتا ہے۔ انسان حق اور آخرت کی راہ میں جو بھی قدم اٹھاتا ہے وہ دوسرے قدم کے لیے ہدایت خداوندی کا نور ثابت ہوتا ہے۔ یہ نور اس کے راستے کو روشن اور اس کے مقدس سفر کو آسان بنا دیتا ہے۔ فہم فطرت مخمورہ کا لازمہ اور عقل کا لشکری ہے، جبکہ حماقت فطرت محجوبہ کا لازمہ اور جہل کا لشکری ہے۔ اگر فہم سے مراد شدید دکاوت، ذہن کی تیز رفتاری، باطنی پاکیزگی کی جس کا لازمہ سریع الفہمی اور انتقال ذہنی ہے، تو اس کا فطری ہونا اس لحاظ سے ہے کہ وجود اور کمال وجود کی نعمت الہیہ کا عطیہ ہے۔ اس ذات کی طرف سے عطا شدہ ہر چیز پاک و پاکیزہ، صاف، ہر قسم کے کمال سے آراستہ ہوگی، جیسا کہ اپنے مقام پر واضح اور ثابت ہے۔ نیز کثافات، آلودگیاں، نقائص اور عیوب، ظلمت وغیرہ ثانوی عوارض ہیں کہ جو اجنبی عناصر کے اختلاط اور فطرت کی محجوبیت کا نتیجہ ہے۔ لیکن اگر فہم سے مراد جمیل کے جمال اور روحانیات اور معنویات کا ادراک کرنے والی باطنی پاکیزگی ہو تو بات زیادہ واضح ہے، کیونکہ فطرت ذاتی طور پر کمال مطلق کی طرف مائل اور کامل کے جمال کی عاشق ہے۔ نیز اگر مادیت اور طبیعت کے پردے حائل نہ ہوتے تو فطرت جمال مطلق سے بالذات اور ذات خداوندی سے مربوط چیزوں سے بالعرض لگاؤ رکھتی، اس کے سوا کسی چیز کی طرف متوجہ نہ ہوتی، اس کے دل کی آنکھ کائنات کی کسی چیز پر نظر نہ کرتی، نہ ہی اس کی روح کے شفاف اور باطنی آئینے میں اللہ اس کے اسماء اور صفات اور ان کے آثار کے علاوہ کسی اور چیز کا عکس۔ شاید کہ سورہ قدر کی آیت نمبر 5 کہ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے، اس نقطے کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ یہ سورہ قدر مقام نبوت اور ولایت کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اہل بیت کی سورہ ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی اس حوالے سے مذکور ہے۔
بنابراین ممکن ہے کہ یہ آیت مطلق اور ہر طرح کی سلامتی کی طرف اشارہ ہو کہ جو خلقت کی تاریک رات کہ جو ولی مطلق کے لیے لیلۃ القدر ہے، اس کی ابتدا سے لے کے طلوع فجر مطلق کہ جو سورہ شعراء آیت نمبر 89 میں جیسے بیان ہوا کہ سوائے اس کے کہ جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس آئے، ان کی طرف ولی مطلق کی برگشت یا ترک حجابات سے عبارت ہے، ولی مطلق کو حاصل ہو۔ اصول کافی میں قول خداوندی ہے جو کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم کی تفسیر میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قلب سلیم وہ دل ہے کہ جو اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ نیز حضرت امام صادق علیہ السلام سے ہی منقول ہے کہ قلب سلیم وہ دل ہے کہ جو دنیا کی محبت سے خالی ہو۔ چونکہ دنیا حقیقت میں غیر اللہ سے عبارت ہے، اس لیے یہ صفت ولی کامل کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کی دونوں تفسیریں سورہ قدر کی مذکورہ آیت کے ساتھ ایک ہی مفہوم کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور ان دونوں کا مقصود یکساں ہے۔ مذکورہ بیان سے حماقت کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جو جہل اور ابلیس کا لشکری نیز فطرت محجوبہ کا لازمہ ہے۔ جب فطرت محجوب ہو جائے تو وہ حق، معنویات اور روحانیات کے جو اللہ کے لشکر ہیں اس کے ادراک سے محروم ہو جاتی ہے، اس طرح دنیا کی جانب اور اپنی طرف راغب ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً وہ خود پرستی اور انانیت کے پردوں کے اندر معنویت کے تمام مراتب اور معارف الہیہ کی تمام صورتوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ حماقت کی بلند ترین منزل یہ ہے کہ انسان اپنے اور اپنی معنویت سے بھی بیگانہ اور محجوب ہو۔ عفت اور اس کی ضد ہتک کا بیان۔ اس سے قبل ازیں بھی یہ بیان ہو چکا ہے کہ انسان کے پاس قوت تعقل کے علاوہ 3 اور قوتیں بھی ہیں، اور ان میں سے ایک قوت وہمیہ ہے کہ جسے قوت شیطانیہ بھی کہا جاتا ہے، دوسری قوت غضبیہ ہے کہ جسے وحشی قوت بھی کہا جا سکتا ہے، اور تیسری قوت شہویہ کہ جسے جذبہ حیوانی کا نام دیا جاتا ہے۔ انسان کی صفات حمیدہ اور صفات رذیلہ کا معیار یہی 3 قوتیں ہیں، اور ان میں افراط و تفریط صفت رذیلہ ہے، جبکہ ان کے درمیان اعتدال اخلاقی اور روحانی خوبی۔ بنابراین جذبہ حیوانی میں ایک پہلو افراط کا ہوتا ہے جسے شرح کہتے ہیں۔ شرح حرص سے مراد ہے جذبہ حیوانی اور شہوت و خواہشات کو بے لگام چھوڑ دینا تاکہ وہ حد اعتدال سے گزر جائیں۔ انسان جہاں موقع ملے ہر چیز سے اپنی خواہشات کی تسکین اور لذت حاصل کرتا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر موجود ہر قوت کے مختلف شعبوں میں بے لگام ہونے اور اپنے حدود سے تجاوز کرنے کا مادہ موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قوت شہویہ میں ذاتی طور پر لذتوں کے حصول کی بے لگام اور بے قید خواہش موجود ہوتی ہے، اگرچہ کہ خواہش عقل اور شرع کے تقاضوں کے متصادم ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے انسان حرام چیزیں کھاتا پیتا اور جنسی خواہشات کی تکمیل بھی حرام چیزوں سے یہاں تک کہ گاہے محارم اور ماؤں سے بھی کرتا ہے۔ پس شرع سے مراد ہے شہوت اور خواہشات میں ضرورت کی حد سے آگے بڑھنا اور عقل اور شرع کی حدود کو پھلانگنا۔ اسی طرح جذبہ حیوانی میں تفریط یعنی حد اعتدال سے پیچھے رہ جانے کا پہلو بھی موجود ہوتا ہے جسے خمود بھی کہا جاتا ہے، اور وہ عبارت ہے خواہشات کی قوت کو اس قدر لگام دینا کہ وہ حد اعتدال اور ضرورت کی مقدار کو بھی نہ پہنچ سکے، اور اس قوت پر توجہ نہ دینا، جبکہ اللہ نے اسے یہ قوت انفرادی اور اجتماعی نظام کی حفاظت کے لیے عطا کی ہے۔ جب یہ قوت عقل اور شرع کے معیاروں کے مطابق چلنے کی مشق اور عادت حاصل کر کے افراط و تفریط اور غلو اور تقصیر سے محفوظ ہو، نیز عقل اور شرع اور اللہ کے کارندوں کی تابع بن جائے، نیز وہ شیطان اور نفس کے تصرف اور ان کے فریب سے نجات حاصل کرے، تو وہ اطمینان اور سکون کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے۔ اس میں اعتدال اور میانہ روی کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ عقل اور شرع کے رنگ میں رنگی ہوئی اس قوت اور صفت کو عفت کہا جاتا ہے۔ ان آرائی سے واضح ہوتا ہے کہ ہتک کہ جس کا ذکر حدیث شریف میں عفت کی ضد کے طور پر ہوا ہے اس سے مراد ہے۔ بظاہر ہتک سے مراد غلو اور افراط ہے۔ یہاں صرف افراط کے پہلو کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پر اسی افراط کا ہی شکار ہوتے ہیں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی حد اعتدال سے نیچے تفریط اور تقصیر کی طرف مائل ہو جائے۔ افراط و تفریط دونوں کو ہتک قرار دینا مجاز ہوگا، کیونکہ ہتک
پروردری اور پردہ چاک کرنے سے عبارت ہے۔ پس اعتدال سے نکلنا اور میانہ روی کا پردہ چاک کرنا اس کی ضد ہے کہ جو دونوں صورتوں کو شامل ہے۔ گزشتہ اور آئندہ فصلوں کے مطالعے سے واضح ہوگا کہ عفت فطرت مخمورہ کا لازمہ ہے اور اس کا تعلق عقل کے لشکروں سے ہے، جبکہ ہتک فطرت محجوبہ کا لازمہ ہے، نیز وہ شیطان اور جہل کا سپاہی ہے، کیونکہ باطنی قوتوں کو حد اعتدال پر رکھنا کہ جو عفت کے لیے جنس کی حیثیت رکھتا ہے فطری امر ہے، اور ظلم وجود فطرت کے برخلاف ہے، جیسا کہ قبلاً ذکر ہو چکا۔ اسی طرح کمل کی مکمل اطاعت بھی فطرت میں شامل ہے، جبکہ ایسا نہ کرنا فطرت کے برخلاف ہے۔ علاوہ ازیں عفت اور حیا بجائے خود تمام انسانوں کی فطرت میں داخل ہے، جبکہ بے حیائی، پردہ دری اور ہتک عفت تمام لوگوں کی فطرت کے برخلاف۔ اسی لیے تمام بنی نوع انسان کی فطرت اور جبلت میں عفت و حیا کے ساتھ محبت اور عشق کا جذبہ موجود ہوتا ہے، نیز ہتک اور بے حیائی سے نفرت کا جذبہ بھی موجزن ہوتا ہے۔ قوت شہویہ کے آثار۔ جان لو کہ خواہشات نفسانی اور شہوت کی قوت ایک خدا داد نعمت ہے۔ یہ قوت اللہ نے اس لیے عطا کی تاکہ انسان اس عالم رنگ و بو میں اپنے وجود، اپنی بقا کی حفاظت کر سکے، نیز وہ نوع انسان کی بقا اور حفاظت کا سامان کر سکے۔ اگر انسان کے پاس یہ قوت نہ ہوتی تو وہ اندرونی اور بیرونی عوامل تحلیل کی وجہ سے جلد ہی فنا اور زوال کا شکار ہو جاتا، تحلیل شدہ عناصر کا نعم البدل تلاش نہ کرتا، چونکہ ابدی کامیابی کا حصول اس مادی دنیا میں رہے بغیر ممکن نہیں، اس لیے اس کی ابدی فلاح اور ملکوتی حیات اس قوت کی مرہون منت ہے۔ علاوہ ازیں یہ قوت گھریلو زندگی کی تشکیل، مثالی معاشرے کے قیام اور ناقص نفوس کی تربیت میں بھی مکمل طور پر شریک ہے۔ بنابراین نہ صرف انسان کی اپنی کامیابی کا دار و مدار اس قوت پر ہے، بلکہ تمام بنی نوع بشر کی کامیابی اور سعادت بھی اس آسمانی اور خدا داد نعمت پر موقوف ہے۔ یہ قوت انسان کی انفرادی، اجتماعی فلاح اور کامیابی کی ضامن تب بن سکتی ہے جب یہ قوت اعتدال کے حدود کو پامال نہ کرے، نیز عقل اور شرع مقدس کے تقاضوں سے تجاوز نہ کرے، کیونکہ اگر یہ قوت اپنے حدود سے یعنی حد اعتدال سے تجاوز کرے، افراط و تفریط کا شکار ہو جائے، تو نہ صرف یہ کہ انسان مذکورہ کامیابیوں سے ہمکنار نہیں ہوگا بلکہ اپنی اور دیگر انسانوں کی سیاہ بختی کا بھی باعث بنے گا۔ بسا اوقات چند دنوں یا چند گھنٹوں کی شہوت رانی کسی انسان کے گھریلو نظام کا شیرازہ بکھیر دیتی ہے، ان کی دائمی بدبختی اور ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ بسا اوقات اس قوت کی بے لگامی سے انسان کی اپنی حیثیت، اس کے گھرانے کی حیثیت خاک میں مل جاتی ہے۔ آج کل کے بے لگام معاشروں میں نظر آنے والے اکثر المیہ اور شرمناک واقعات اسی قوت کی بے لگامی کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی بیدار دل انسان غور کرے تو بخوبی دیکھ لے گا کہ اللہ نے آئلی نظام میں زندگی کی حفاظت اور دنیاوی اور اخروی کامیابی اور حیثیت کی بقا کے لیے جس قوت سے نوازا ہے، اس قوت کی حیثیت کا پاس نہ رکھنا کس قدر بڑا جرم ہے۔ اس قوت کو اس کے اصلی مقاصد اور اہداف کے برخلاف استعمال کرنا کس قدر سنگین اقدام ہے۔ اس سے بڑا جرم، اس سے سنگین خیانت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ وہ قوت ہے کہ جو نسل انسانی کی بقا کی ضامن ہے۔ اگر اسے عقل کے تقاضوں کے برخلاف اور بے موقع استعمال کیا جائے تو یہی امر قطع نسل کا سبب ہوگا، اور اگر اس سنگین جرم کے بعد کوئی نسل باقی بھی رہے تو وہ قسم قسم کی آفات اور بیماریوں میں مبتلا رہے گی۔ آج کل کے ماہرین طب بہت سی بیماریوں کو تحقیق اور تجربات کی روشنی میں مریض کے اپنے موروثی امراض یا اس کے آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہونے والے موروثی امراض کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ یہ اس بے لگام قوت کے نقصانات اور مفاسد کا 1000واں حصہ ہے۔ اگر ہم ماوراء طبیعی دنیا میں اس کے نقصانات کا تھوڑا جائزہ لیں تو روحانی اتباع، وحی خداوندی سے مربوط افراد اور روحانی علماء کی تعلیمات کی روشنی میں یہ دیکھ لیں گے کہ ان نقصانات کے مقابلے میں دنیاوی نقصانات کی کوئی خاص حیثیت نہیں۔ اس نقطے کی وضاحت کے لیے ایک الگ سے فصل کی ضرورت ہے تاکہ بات مکمل طور پر واضح ہو سکے۔ اعمال کی تاثیر قلب پر۔ یاد رہے کہ ہر اچھا یا برا عمل عالم ملکوت اور عالم غیب میں ایک ملکوتی اور غیبی صورت کا حامل ہوتا ہے۔ ارباب قلوب
معارف الہیہ سے آشنا افراد کتاب خداوندی اور صحیفہ آسمانی کے ارشادات اور تصریحات کے شناساؤں اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے منقول احادیث کی روشنی میں ان اعمال کے ذریعے اعمال کی بہشت اور اعمال کا جہنم وجود میں آتے ہیں۔ عالم ملکوت کی سرزمین بذات خود ابتدا میں بنجر اور خالی میدان ہے۔ انسان کا عمل ہے کہ جو اس خالی زمین کو آباد اور معمور کرتا ہے۔ قرآن کریم نے مختلف پیرایوں میں اس غیبی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے، چنانچہ سورہ آل عمران کی 30ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اس دن ہر کوئی اپنے نیک اور بد اعمال کو حاضر پائے گا۔ وہ اس دن آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برے اعمال کے درمیان بڑا فاصلہ ہوتا۔ یہ آیہ مبارکہ تقریباً صریح انداز میں کہہ رہی ہے کہ انسان نفس اعمال کا مشاہدہ کرے گا، خواہ وہ اعمال صالحہ ہوں یا برے اعمال۔ اس بات کی تائید آیت کے آخری حصے سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ اس دن ہر کوئی یہ آرزو کرے گا کہ اس کے برے اعمال اور اس کے درمیان میں بہت فاصلہ ہو۔ سورہ مبارکہ زلزال میں ارشاد ہوتا ہے، اس دن لوگ قبروں سے بکھری ہوئی صورت میں نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، پس جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے وہ اسے دیکھ لے گا اور جو کوئی ذرہ برابر بدی کرے وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ سورہ زلزال آیت نمبر 6 اور 10۔ یہ آیت ظاہراً بلکہ صریحاً کہتی ہے کہ لوگ آخرت میں اپنے برے یا اچھے اعمال کا مشاہدہ کریں گے۔ اہل معرفت کے نزدیک یہ مسئلہ اعمال کا تجسم اور ان کی غیبی صورت ایک مسلمہ اور یقینی امر ہے۔ جس طرح اعمال ملکوتی صورتوں اور ملکوتی وجود کے حامل ہوتے ہیں، اسی طرح ہر عمل قلب انسانی پر ایک خاص اثر مرتب کرتا ہے، جیسے احادیث میں سفید نقطہ یا سیاہ نقطہ کہا گیا ہے، کیونکہ ہر نیک عمل کے باعث دل کے اندر ایک روشنی پیدا اور ایک باطنی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ عمل اپنے ظاہری، معنوی، جسمانی اور قلبی آداب شرائط کے ساتھ بجا لائے جائیں۔ یہ سفید نقطہ انسان کو اللہ کی معرفت اور توحید سے نزدیک کرتا ہے، یہاں تک کہ توحید کے اسرار اور حقائق دل میں جاگزیں ہو جاتے ہیں اور وہاں سے جسم کی سرزمین میں بھی سرایت کر جاتے ہیں۔ پھر دنیائے طبیعت اور بدن نور خداوندی سے منور اور روشن ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کی عظیم ترین کامیابی ہے جس کی تفصیلات اور مراتب کے بیان کی ان اوراق میں گنجائش نہیں۔ اسی طرح ہر برے عمل سے دل کے اندر ایک تاریکی پیدا ہوتی ہے کہ جو انسان کو اللہ کے تقرب کی منزل سے دور اور معارف الہیہ سے محروم کرتی ہے، نیز اسے مادی دنیا سے نزدیک کرتی ہے کہ جس کا باطن سجین کہ جو جہنم کی ایک وادی ہے اور حاویہ جو کہ دوزخ سے عبارت ہے، یہاں تک کہ دل اور اس کی غیبی کیفیات عالم مادہ اور طبیعت میں فانی ہو جاتی ہیں۔ یوں اس کا رشتہ روحانیت اور معنویت اور انسانیت سے کٹ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ انسان 4 قوتوں کا مالک ہے، ایک روحانی اور عقلی قوت، دوسری درندوں والی قوت غضبیہ، تیسری حیوانوں والی قوت شہویہ اور چوتھی شیطانوں والی قوت وہمیہ۔ بنابراین عالم آخرت میں انسان کی صورت 8 حالتوں سے خالی نہیں، کیونکہ انسان کی جسمانی اور ظاہری صورت آخرت اور ماورائے طبی عالم میں روحانی صورت اور مقام نفس کی تابع ہوتی ہے۔ وہ عالم موجود عالم کی طرح نہیں ہے کہ جس میں مادہ طبیعت باطن سے مختلف ہے، نیز بدن تابع نفس نہیں۔ یہ نقطہ فلسفہ الہیہ میں دلائل عقلی سے ثابت ہے۔ پس اگر انسان اس دنیا میں انسانیت کے صراط مستقیم پر چلے اور مذکورہ 3 قوتوں کو اعتدال پر رکھے، نیز انہیں عقل اور روحانیت کے تابع رکھے، اس کا ظاہر و باطن شریعت کے اصولوں کا تابع فرمان ہو تو اس کا باطن استقامت کی صفت سے آراستہ ہوگا۔ اس طرح اس کی روح اور باطن کی شکل و صورت انسان کی حقیقی اور درست صورت اختیار کرے گی، پس اس عالم میں اس کی لیکن اگر نفس کی روحانی اور عقلی کیفیت دوسری 3 قوتوں میں سے ایک کی تابع ہو جائے تو ان تینوں میں سے جو بھی دوسری قوتوں پر غالب آئے اور انسان کے ظاہر و باطن کو اپنا تابع بنا لے، باطنی اور ملکوتی صورت اس کی تابع ہوگی۔ پس اگر قوت غضبیہ کو غلبہ حاصل ہو تو غیبی اور ملکوتی صورت کسی درندے کی سی ہوگی، اور اگر قوت شہویہ کو غلبہ حاصل ہو تو غیبی اور ملکوتی شکل کسی چوپائے جیسی ہوگی، نیز اگر قوت وہمہ اور شیطانیہ کو غلبہ حاصل ہو تو وہ کسی شیطان کی صورت میں ہوگی۔ یہ سب بسیط اور ملکوتی صورتیں ہیں۔ گاہے ان تینوں قوتوں میں سے 2 کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، مثلاً عین اس وقت جب انسان کا غصہ جوبن پر ہو، اس کی شہوت بھی عروج پر ہو، اس طرح جذبہ شیطانی کے ساتھ شہوت یا غضب کا جذبہ بھی عروج پر ہو۔
پس ان دونوں قوتوں کے امتزاج سے ایک مخلوط ملکوتی صورت وجود میں آئے گی کہ جو نہ خالص درندوں والی ہوگی، نہ مکمل چوپاؤں والی، اور نہ ہی مکمل شیطانی۔ دو قوتوں کے امتزاج سے تین صورتیں حاصل ہوں گی۔ گاہے انسان کے اندر تین قوتیں کہ جو بن پر ہوتی ہیں، اس صورت میں اس کا باطن بھی ان تینوں کا تابع، ان تینوں کی ایک امتزاجی صورت وجود میں آئے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس عالم میں انسان ایک ہی وقت میں ایک سے زائد مختلف اشکال کا حامل ہو، یا ہر حال میں ایک ہی صورت کا حامل ہو، مثلاً گاہے درندے، گاہے چوپائے اور گاہے شیطان کی شکل اختیار کرے۔ پس معلوم ہوا کہ انسان کی صورت ان 8 صورتوں سے خالی نہیں رہ سکتی۔ باقی ماندہ صورتیں غیر انسانی ہوں گی، جس طرح دو نقطوں کے درمیان خط مستقیم ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قرآن کی آیات شریفہ میں اس نقطے کی طرف اشارے ہوئے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت 153 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، پس اس کا اتباع کرو اور مختلف راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا کر پراگندہ کریں گے۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سیدھی لائن کھینچی اور فرمایا، یہ وہ راستے ہیں جن میں سے ہر ایک کے اوپر ایک شیطان ہے جو اس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت کی کہ جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے اصلاح نفس کی نصیحت کہ جو انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی اگلی آڈیو میں پیش کریں گے۔ جزاک اللہ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی گفتگو سے علم اور معرفت کا نیا دروازہ کھلنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ تک اگلی قسط بروقت پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔